بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى في مقام آخر في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في مقام آخر بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد. سب آرام سے بیٹھے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلاة والسلام. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. میرے معزز حاضرین، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، یہ پروگرام ماشاءاللہ بفضل اللہ والکرم بڑی ہی خوبصورتی اور بڑی ہی نظم و نسق کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. اور میں اس موقع پر سب سے پہلے تو اللہ رب العزت والجلال کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھ ناچیز کو اس پروگرام کا حصہ بنایا اور اپنے لوگوں کے درمیان کچھ کہنے سننے کا موقع عطا فرمایا. اس کے بعد میں آپ سبھی حضرات کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے منتظمین کی ادنا سی دعوت پر لبیک کہہ کر اس پروگرام کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں ترتیب دے دیا. اللہ میری بھی آپ سبھی حضرات کی بھی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں جتنی دیر بھی بات کہنے کی کوشش کروں اللہ رب العزت صحیح اور سچی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی اور دوستو، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے بلکہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے. نہ ہماری کہیں عزت و عظمت اور نہ ہی ہمارا کہیں رعب و دبدبہ. چنانچہ آج جہاں دیکھیے جس طرف دیکھیے مسلمان پریشانی کا شکار ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ لوگوں بتاؤ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، یا میں آپ سے خود بتاؤں کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، تو دوستو اگر وجوہات میں جائیں تو وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن میں اپنی کم علمی کے مطابق آپ لوگوں سے ایک وجہ ضرور بتلانا چاہوں گا. آپ لوگوں کے درمیان میں ایک وجہ آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑی کمی ہے جو میری نظر میں ہے، جو میں اس وقت محسوس کرتا ہوں، اور وہ کمی، وہ وجہ اتباع سنت سے اعراض ہے. اس نبی کی سنت سے اعراض ہے کہ جس نبی نے میری اور آپ کی خاطر گالیاں کھائی، جس نبی کو میری اور آپ کی خاطر پتھر مارے گئے، اس نبی نے دندانی مبارک کو میری اور آپ کی خاطر شہید کروایا. اماں عائشہ کی روایت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، وضو کیا، مصلی بچھایا اور نماز کی نیت باندھ لی اور تلاوت قرآن کریم شروع کیا، اور شروع کرتے کرتے اس آیت کریمہ پر پہنچے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اماں عائشہ کی روایت کہ جب میرے پیارے آقا اس آیت کریمہ پر پہنچے ہیں تو میرے پیارے نبی کی آنکھیں تر، میرے پیارے نبی کا چہرہ تر، میرے پیارے نبی کا لباس تر، میرے پیارے نبی کا مسلح تر،
کیوں میرا نبی اتنا رویا؟ کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ سمجھایا گیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اور کل قیامت کے دن میرا اللہ نیک لوگوں کے درمیان اور مجرموں کے درمیان تفریق ڈال دے گا، میرا اللہ فرق کر دے گا۔ آج اس دنیا کے اندر اگر میں زناکار ہوں، اگر میں شرابی ہوں، اگر میں کبابی ہوں، اگر میں چوہاری ہوں، اگر میں سودی لین دین کرتا ہوں، تو صرف مجھے پتا ہے، صرف میرے گناہوں کا مجھے پتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ لیکن دوستو، میں اگر جوا کھیلتا ہوں تو میرے سامنے والے اگر ساتھی کو پتا نہیں ہے، وہ مجھے بڑا اچھا سمجھتا ہے۔ اگر میں سودی لین دین کرتا ہوں، میرے ماں باپ کو پتا نہیں ہے۔ اگر میں کسی دوسری برے کاموں کے اندر مبتلا ہوں، بہت سارے احباب میری عزت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ان کمیوں کا پتا نہیں ہے۔ لیکن دوستو، یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ کل قیامت کے دن نہیں چلے گا، سب لوگوں کی لائنیں الگ لگا دی جائے گی۔ شرابیوں سے کہا جائے گا الگ ہو جاؤ، جوہریوں سے کہا جائے گا الگ ہو جاؤ، نشہ کرنے والوں سے کہا جائے گا الگ ہو جاؤ، قرآن کریم سے بغض رکھنے والے، علماء سے بغض رکھنے والے، مدارس سے بغض رکھنے والے، مدارس کی ناقدری کرنے والے، علماء کی ناقدری کرنے والے، جو آج اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو بہت بڑا چودھری سمجھتے ہیں، بہت بڑا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ لوگوں، یاد رکھنا اور دل پہ میری بات نوٹ کر لینا، خدا کی قسم، اس دنیا کے اندر لاکھ تم اپنی چودراہٹ چلاؤ، لاکھ اپنے آپ کو حکمرانوں میں شامل کرو، لاکھ تم پردھان ہو، منتری ہو، ٹھیکیدار ہو، لیکن میرے اللہ نے فرما دیا امتیاز قیامت کے دن ضرور ہوگا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، نیک لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا، کہا جائے گا او خالد نامی شرابی، الگ ہو جا، الگ ہو جا، یہ دنیا نہیں ہے، یہ قیامت کا دن ہے، یہ تفریق کا دن ہے، یہ امتیاز کا دن ہے۔ اور جوا کھیلنے والے آدمی الگ ہو جا، الگ ہو جا۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، اس دن سارے راز کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ اور لوگوں، اس دنیا کے اندر ہم چھپ چھپ کر لاکھ گناہ کر لیں، لیکن کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، جب میں اور آپ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو دیکھ کر کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصاها، لوگ کہیں گے یا اللہ یہ کیسا رجسٹر ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، اس میں تو سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ باپ جو اپنے بیٹے کو بڑا شریف سمجھتا تھا، وہ بیٹا جو اپنے باپ کو بڑا شریف سمجھتا تھا، کل قیامت کے دن تو سارے راز کھل جائیں گے۔ بیٹا کہے گا ابا جان تم تو حج بھی کرنے گئے تھے، تم تو بڑے نمازی بھی تھے، تم تو قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، پھر آج یہ کمیاں، یہ قصور تمہارے اندر کیسے؟ باپ کہے گا بیٹا میں تجھے بڑا شریف سمجھتا تھا، میں نے بڑے اچھے سے تجھے تعلیم دی تھی، پھر یہ قصور، یہ کمیاں آج تیرے اندر کیسے اتر آئی؟ لوگوں، کل قیامت کے دن شرمندگی اٹھانے سے بچو، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اعمال صالحہ کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی کی زبان مبارک پہ آیت آئی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نیک لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا، مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ میرا نبی اس آیت کریمہ پر جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا کرتا پہنچا تو کیوں رویا؟ لوگوں بتاؤ، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، جواب آپ کو دینا ہے۔ اس آیت کریمہ پر کیوں رویا؟ کیا عائشہ کی خاطر؟ کیا ابو بکر کی خاطر؟ کیا عمر کی خاطر؟ نہیں لوگوں، میری اور آپ کی خاطر رویا، صرف اس امت کی خاطر رویا کہ کل قیامت کے دن میری اس امت کا کیا حال ہوگا، سارے گناہوں کو کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ دوستو، اور میں تو قربان جاؤں اپنے نبی پر کہ کل قیامت کا دن ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت والجلال تمام انبیاء کے لیے ایک اعزازی اور نورانی منبر ظاہر کرے گا جس پر ہر نبی جلوہ افروز ہوگا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن فرمائے گا آدم آجا یہ اعزازی اور نورانی ممبر تمہارا، شیش آجا یہ اعزازی اور نورانی ممبر تمہارا، موسیٰ عیسیٰ یہ تمہارے لیے، اسحاق و یعقوب یہ تمہارے لیے، تمام انبیاء کے لیے ایک اعزازی اور نورانی ممبر سجایا جائے گا جس پر وہ نبی جلوہ افروز ہوگا، لیکن سب سے اخیر میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اخیر ایک اعزازی اور نورانی ممبر ظاہر ہوگا جس پر میرا اور آپ کا نبی جلوہ افروز ہوگا۔ جب سارے انبیاء اپنے اعزازی اور نورانی ممبر پر جلوہ افروز ہو جائیں گے تو میرے نبی سے کہا جائے گا، میرا رب فرمائے گا یا حبیبی ذل منی، یا حبیبی ذل منی، اے میرے حبیب آجا آجا آجا، اس اعزازی اور نورانی ممبر کو قبول کر قبول کر قبول کر۔ میرے نبی فرمائیں گے میں یہ اعزازی اور نورانی ممبر قبول نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں تیرے لیے وکیل صفائی بن کر آیا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید ذو القوى۔ میرا رب فرمائے گا کسی نبی پر الزام لگا، وہ اپنی برات کے لیے خود سامنے آیا، لیکن جب میرے نبی پر الزام لگا، تیرے اوپر الزام لگا، تیری برات کے لیے میں خود سامنے آیا۔ میرا رب قرآن کریم میں آ کر کہتا ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم۔ میرا رب فرمائے گا آجا 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 آجا، اور میرے حبیب آجا، اس اعزازی اور نورانی ممبر کو قبول کر قبول کر۔ میرا اور آپ کا نبی فرمائے گا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس اعزازی اور نورانی ممبر پر بیٹھ جاؤں اور یہ اعزازی اور نورانی ممبر مجھے ہواؤں میں لے کر اڑے اور مجھے جنت میں پہنچا دے اور میری گناہگار امت اپنے گناہوں میں پھنسی نہ رہ جائے۔ اللہ جب تک تو ایک ایک امتی جہنم سے نکال کر جنت میں جانے کا فیصلہ مجھ محمد کو نہیں سنا دے گا، میں اس وقت تک یہ اعزازی اور نورانی ممبر قبول نہیں کروں گا۔ دوستو یہ ہے تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جن کی سنتوں سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، آج جن کی ہم نے ناقدری کی ہے، آج چنانچہ آج شادی بیاہوں کے اندر کیوں علمی معاشرہ یہودیوں کے طریقے پر چل گیا ہے، آج وہی ماں اور وہی بیٹی جو نبی کی بیٹیوں اور بیویوں سے محبت کا دم بھرنے والی ہے، آج وہی تنگ دست اور چست لباس کے اندر آ کر نبی کی مخالفت کر رہی ہیں۔ اور میں اس سے بڑھ کر ایک بات کہوں گا، ضرور کہوں گا کہ آج ہمارے نوجوانوں نے بھی اپنے چہرے سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ کو مٹا کر نبی سے بغاوت کی ہے، نبی سے دشمنی کی ہے اور غیروں کے طریقوں کو اپنایا ہے، اور یہاں تک اپنایا ہے یہاں تک اپنایا ہے کہ خود ان ظالموں کی تہذیب میں ہم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم ان کے فیشن پر مرنے لگے، ہم نے اپنی تہذیب چھوڑ کر ان ظالموں کی تہذیب اپنائی، ہم نے اپنی لباس کو بدلا، اپنی شکلوں کو بدلا اور اسی میں اپنی کامیابی سمجھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم ضلالت و گمراہی کے اس گڈھے میں جا گرے جس سے نکلنا بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ آج ہم مغربی طریقوں کو اپنا کر مغربیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اس بزم میں شریک لوگوں، میرے نبی کی سنت کا جنازہ نکالنے والا اور میرے نبی کی سنت سے اعراض کر کے مغربی طریقے اور کلچر کو اپنا کر مغربیوں کو خوش کرنے والا، خدا کی قسم وہ نبی کے سینے کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ میں آج اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہر نوجوان سے مطالبہ کرتا ہوں اور ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہر آدمی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نبی کا سچا عاشق ہوں، آج ہر آدمی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اپنے نبی کا سچا محب ہوں، سچا عاشق ہوں، لیکن بتاؤ لوگوں، میں آپ ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں،
آپ ہی سے جواب کا مطالبہ کرتا ہوں. آپ ہی بتائیے کہ اگر ایک آدمی یوں کہے کہ میرا ابا جان خالد نام کا آدمی ہے اور وہ مجھے کوئی حکم کرے اور میں اس کی بات نہ مانوں, میری امی جان مجھے کہے بیٹا دوائی لا کر دے دو لیکن میں اس کی فرما برداری نہ کروں, میرے بھائی جان یہ کہے کہ بھیا فلاں کام ذرا اس وقت پہ کر دیجئے لیکن میں اس کی بات نہ مانوں, اس کی بات کی اتباع نہ کروں, اس کی بات پر عمل نہ کروں. بتائیے نوجوانوں, دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے, سچے دل سے بتائیے کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے حکم کو نہ مانے, اگر کوئی اولاد اپنی ماں کے حکم کو نہ مانے تو کیا وہ اپنے باپ کی سچی عاشق کہلائے گی؟ بتائیے, کیا وہ اپنے ماں کی سچا عاشق کہلائے گا؟ اگر کوئی لڑکی اپنی ماں کے حکم کو نہ مانے تو کہا جائے گا کہ یہ ماں کی سچی عاشق نہیں ہے, یہ لڑکا اپنے باپ کا سچا عاشق نہیں ہے. اولاد ضرور ہے, امت مسلمہ ضرور ہے, لیکن سچی عاشقوں میں نام نہیں لکھا جا سکتا. ٹھیک اسی طرح میں اگر دعویٰ کروں کہ میں نبی کا سچا عاشق ہوں, ہمارا نوجوان یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی کا سچا عاشق ہوں, میں پوچھتا ہوں کیا نبی کی بات بھی مانتا ہے, کیا نبی کی اتباع بھی کرتا ہے, کیا نبی کی بات پہ عمل بھی کرتا ہے؟ میرے نبی کی سنت سے اعراض کر کے کیا تو میرے نبی کے سینے کو تکلیف نہیں پہنچاتا؟ اور بتاؤ نوجوانوں, آج کانوں کو چھلوا کر بالیوں کا پہننا کیا یہ نبی کی سنت کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ ہاتھوں کے اندر نوجوانوں کا کڑوں کا پہننا کیا یہ نبی کی سنت کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ غیروں کی مشابہت نہیں ہے, مغربی تہذیب کا اثر نہیں ہے, مغربی کلچر کے طریقے کو اپنانے میں شامل نہیں ہے. آج نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اپنی ناکوں کو بھی چھلوایا اور اپنی ناکوں کے اندر تلیاں ڈالی. کیا تلیوں کا ڈالنا کہ نبی کی سنت کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور نوجوانوں بتاؤ, جو آدمی نبی کی سنت سے اعراض کرتا ہے, جو آدمی نبی کی طریقے سے منہ موڑتا ہے, کیا وہ نبی کا سچا عاشق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور میں تو اس سے بھی بڑھ کر ایک بات کہوں, علماء کہیں, مولوی کہیں, بڑے بڑے حضرات کہیں نوجوانوں سے کہ بھئی داڑھیاں بڑھا لو, نبی کی سنت پر عمل کر لو, لیکن لوگوں کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن اگر میں یا میرا بیٹا یا میرا کوئی دوست اگر موبائل کے اندر دیکھے کہ فلاں ہیرو نے, فلاں فلم اسٹار نے آج داڑھی کا یہ طرز اختیار کیا ہے, آج یہاں سے نہیں ادھر سے بنائی ہے, اور کل پھر اگلے دن آ جائے کوئی دوسرا ہیرو کہ آج ادھر سے نہیں ادھر سے بنا لی ہے. اور لوگوں بتاؤ, فلم اسٹار کی بات تمہیں سمجھ آ جاتی ہے, ہیروں کی بات تمہیں سمجھ آ جاتی ہے, بالوں کی کٹنگ, بالوں کا طرز, بالوں کا طریقہ, فلم اسٹار کو دیکھ کر اس کے طریقے کو اپنانے میں لگ جاتے ہوں. لیکن میرا نبی جو طریقہ دے کر گیا, میرے نبی نے جس طریقے پر بالوں کو رکھنے کو کہا, میرے نبی نے جس طریقے پر داڑھی کو رکھنے کو کہا, اس طریقے پر ہم عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. کیا اس سے بڑی کوئی بربادی میرے اور آپ کے لیے ہو سکتی ہے؟ بتائیے کہ جس نبی نے میری اور آپ کی خاطر پوری زندگی قربان کر دی, اس نبی کی ادا کو ہم پسند نہ کریں اور غیروں کی اداؤں کو پسند کرنے لگے, غیروں کے طریقوں پر عمل کرنے لگے, کیا اس سے بڑی بربادی میرے اور آپ کے لیے کوئی ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بڑا ظلم میرے اور آپ کے جسموں پر کوئی ہو سکتا ہے؟ اور میں تو ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ آج کا ہمارا بڑا بوڑھا, آج کا ہمارا بڑا چچا اگر کوئی اپنے بچے کا رشتہ کرنے لگے تو کہتا ہے مولانا میرے بیٹے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, نہ یہ سگریٹ پیتا ہے, نہ یہ حقہ پیتا ہے, نہ یہ بیڑی پیتا ہے, نہ یہ کوئی اور غلط کام کرتا ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یہ میرا بیٹا ابھی نماز کا پابند نہیں ہوا, ابھی اس بچے کے اندر ذرا نماز کی عادت نہیں پڑی. میرے بھائیو بتاؤ, کیا اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے نبی کا سینہ نہیں چرتا؟ کیا اس سے نبی کے سینے کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ کیا اس سے نبی کے سینے کو ایذا نہیں پہنچتی ہے؟ اور لوگوں, میرے نبی کہہ کر گئے تھے, میرے نبی نے فرمایا تھا مسلمان دو کام کبھی نہیں کرے گا, نہ وہ جھوٹ بولے گا, نہ وہ دغا دے گا, نہ وہ کسی کو دھوکہ دے گا.
آج ساری تجارتیں جھوٹ پر آ گئی ہیں، آج ساری تجارتیں دھوکے پر آ گئی ہیں۔ کیا آج جھوٹ بولنا، دغا دینا، دھوکہ بازی کرنا اس امت مسلمہ کا شیوا نہیں بن گیا؟ اور لوگوں، میں آپ کو بتاؤں کہ آج اس امت کے اندر حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، لیکن حالات خود نہیں بگڑے ہیں، بلکہ اعمال پہلے بگڑے ہیں، اعمال بدلے ہیں تو حالات بدلے ہیں۔ لوگ میرے رب پر اعتراض اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کیا ماجرا ہے۔ لوگ ووٹنگ بھی بڑی مضبوط طریقے سے کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں غیر حکمراں مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور لوگوں، میرا رب قرآن میں کہتا ہے لا یسأل عما یفعل، اور کسی کے باپ میں دم نہیں ہے جو میرے رب پہ سوال اٹھائے۔ کسی کی ماں نے کسی کو دودھ نہیں پلایا جو میرے رب پہ سوال اٹھائے۔ کوئی اس رب سے کہہ نہیں سکتا، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے غربت دے، جس کو چاہے مالداری عطا کرے۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے نہیں کچھ پوچھا جا سکتا، لیکن ہاں لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ بھائی شادی بیاہ کیے تھے، کیا اسلامی طرز اختیار کیا تھا، کیا اسلامی طریقے پر اپنی شادیاں کی تھی؟ آج عجیب حال ہے، شادی بیاہ ہو یا کوئی عام نوجوان سڑکوں پر چلتا ہو، آج کانوں سے لیڈ نہیں ہٹتی، آج نوجوان کے کان سے لیڈ نہیں ہٹتی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ گانا سننا اور گانوں پہ پھر اترانا اور گانوں پہ مٹک مٹک کے چلنا، دوستو یہ دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، نفاق پیدا کرتا ہے، نفاق پیدا کرتا ہے۔ اور لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور نوجوانوں دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اگر کوئی آدمی اپنی اس زندگی کے اندر میرے نبی کی حکم کی اتباع نہ کرے، کیا وہ نبی کے سینے کو نہیں چیرتا؟ کیا اس سے نبی کے سینے کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا اس سے نبی کے سینے کو ایذا نہیں پہنچتی؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ شادیوں کے اندر برکتیں نہیں ہو رہی ہے، رشتے بڑی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اسلامی طریقے پر شادیاں ہو رہی ہیں؟ آج ہماری شادیوں کے اندر دیکھیے، کیا ڈی جے کی کمی ہے، کیا باجوں کی کمی ہے، کیا ناچنے والوں کی کمی ہے؟ اور لوگوں بتاؤ، جب اسلامی طریقے پر شادیاں نہیں ہوگی، تم شادیاں اس طریقے سے کرو جس سے میرے نبی کے سینے کو تکلیف ہو، تم لڑکی کو بنا اس طریقے سے کرو جس سے میرے نبی کا سینہ چرے، تم شادیاں اس طریقے سے کرو جس سے میرے نبی کو ایذا پہنچے، پھر امیدیں لگاؤ کہ ہماری لڑکیاں خوشی سے رہے، پھر امیدیں لگاؤ یہ رشتے برابر چلتے رہیں، بڑی محبت کے ساتھ یہ زندگیاں چلتی رہیں۔ اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، آج کا مشاہدہ ہے، لوگوں کا مشاہدہ ہے، بڑی بڑی لمبی باراتیں جاتی ہیں اور حادثات پیش آتے ہیں، اور لوگوں اس پہ ان شادیوں کے اندر غور کرنا کہ جہاں پر حادثات پیش آ رہے ہیں، کہیں اس شادی کے اندر نبی کی سنت کے خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے؟ کیا اس مجلس کے اندر، ان شادیوں کے اندر نبی کے سینے کو ایذا تو نہیں پہنچائی جا رہی ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گانوں کا بجانا، گانوں کا سننا دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں، یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جو آدمی گانا سنتا ہے، گانوں پر مٹکتا ہے، گانوں پر اتراتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اور میرا رب کل قیامت کے دن اس کی سزا یہ دے گا، نہ اپنا قرآن سنائے گا، نہ اپنا نغمہ سنائے گا، نہ اپنا دیدار کرائے گا۔ بتائیے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن نہ اپنا نغمہ سنائیں گے، نہ قرآن سنائیں گے، نہ دیدار کرائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جنت کے اندر اعلان ہوگا، اور اعلان ہوگا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر گانے نہیں سنے، جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر ناچ گانوں کی محفلوں میں شرکت نہیں کی، آ جائیں۔ میرا رب کہے گا حوروں سے کہ اپنا قرآن سن، میرا رب کہے گا حوروں سے کہ قرآن سناؤ، وہ قرآن سنانا شروع کریں گے، جنتی قرآن کریم کو سنیں گے اور کہیں گے یا اللہ مزہ آ گیا،
اور سنوا دیجئے۔ اس کے بعد میرا رب فرمائے گا کہ آئیے ذرا داؤد کا سنواتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سنائیں گے، اس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے، پھر اس کے بعد لاسٹ میں میرا رب پوچھے گا کہ جنتیوں بتاؤ کیسا لگا، کیا مزہ نہیں آیا؟ جنتی کہیں گے یا اللہ مزہ تو آیا لیکن دل نہیں بھرا۔ اب اللہ کہے گا کہ قرآن مجید بھی میرا ہوگا، کلام بھی میرا ہوگا، زبان بھی میری ہوگی، اور دیدار بھی میرا ہوگا، اور دیدار بھی میرا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو کہ یہ دنیاوی زندگی ہماری اچھی بنے، آخرت میں بھی ہم کامیاب رہیں، تو میرے بھائیوں نبی کی سنتوں کو اپناؤ، نبی کی سنتوں سے پیار کرو، نبی کے سچے عاشق بنو۔ خدا کی قسم جب ہم نبی کی سنتوں کی اتباع کریں گے، نبی کے احکام کی، نبی کی سنتوں کی پابندی کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت دونوں جہاں میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دعا کریں اللہ رب العزت جو باتیں کہی گئی ان کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔